ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جواب دیتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا اپنا نبی ہے تو بات کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی عاجز آ جاتا ہے نا، جب آدمی عاجز ہے، میں کہتا ہوں حافظ صاحب اٹھو یہاں سے، یہاں بیٹھو، بولے نہیں میں نہیں بیٹھتا۔ حافظ صاحب یہاں سے اٹھو یہاں بیٹھو، نہیں میں نہیں آتا۔ اللہ کا واسطہ حافظ صاحب ادھر آ جاؤ، یہ کیا ہے نا اللہ کا واسطہ، یہ عاجزی ہے، میرے کہنے پہ نہیں آتا، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اب تو آ جا قربان۔ اب اس آیت کی یوں اس کی عکاسی ہو رہی ہے، اقرا پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، اور جبریل تو غلام ہے، تیرے کہنے پہ تھوڑی پڑھوں گا، حضور پڑھیے، میں نہیں پڑھتا، پھر اقرا بسم ربک الذی، حضور میرے کہنے پر نہیں، اپنے اللہ کے نام سے تو پڑھیے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ دیکھا جس کی طاقت کے سامنے جبریل کی طاقت جواب دے، وہ میرے اور آپ کے نبی کی طاقت ہے۔ اور حسن ایسا کہ یہ جبریل خود ایک دن آ کے ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے کہا جبریل کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی حضور میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں جبریل کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب دیکھا، آپ بھی عام بشر ہیں، آپ اور بھی آپ کی طرح لوگ ہیں، جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، اور جبریل کو نہیں دکھا کہ کچھ حضور کی طرح بھی ہیں؟ تیری آنکھیں زیادہ دیکھتی ہے کہ حضور جبریل کی آنکھیں زیادہ دیکھتی ہیں؟ یہ تو مسلک جبریل کے خلاف ہے، یہ مسلک جبریل کے خلاف ہے، حضور ہماری طرح ہیں۔ جبریل کہتا ہے حضور میں نے پوری کائنات دیکھی، اور یہ دیکھی نہیں صرف کا بلکہ میں نے کائنات کے الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کو الٹ پلٹ کر دیکھا، آپ جیسا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ کس دور میں کہہ رہے ہیں جبریل؟ جب ابو بکر جیسا موجود ہے، عمر ابن خطاب جیسا موجود ہے، عثمان غنی جیسا موجود ہے، مولا علی جیسا موجود ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق کے بارے میں جبریل کا عقیدہ یہ ہے، وہ صدیق صحابہ کا امام ہو سکتا ہے لیکن وہ نبیوں کے امام کے برابر نہیں۔ جب صحابہ کا امام نبیوں کے امام کے برابر نہیں ہو سکتا تو اللہ اکبر، مسجد کا امام نبیوں کے امام کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی لوگوں کو، ہماری قوم کو یہی سمجھا رہے ہیں حضور کو جانو، حضور ہیں کیا چیز، حضور کو مانو، حضور ہے کیا چیز، اس لیے کہ ابھی تک تو آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کی شان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو جبریل کہتے حضور میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، اور یہ بات حسان بھی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ جیسے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور خود بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا حضور ہماری طرح ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، صحابہ نے نہیں پڑھا تھا یہ آیت، تو صحابہ کرام سے حضور نے کہا جن لوگوں کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی تھی ان سے حضور کہہ رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا حضور آپ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے، ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ بس ایک حدیث پاک پڑھ کر اپنی گفتگو کو اصل عنوان کی طرف لاؤں۔ جس رسول کی محبت کی بات کر رہے ہیں، جب تک رسول پاک کا تعارف ہی آپ کو معلوم نہیں ہوگا اس رسول کی محبت آپ کے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ بدر کا ماحول ہے، بدر کی جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگ بدر کا اختتام ہو گیا ہے، اور میرے
علیہ سرکار صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. آقا کریم صحابہ کو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام ہنسنے لگے. آپ توجہ فرمائیں, غور کریں, اگر مسجد کا امام نماز پڑھاتے پڑھاتے ہنسے تو آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہو گیا, مسجد کا امام نماز میں ہنس رہا ہے. اور اس کے بعد لیکن بات اتنی ہے, جو شریف مقتدی ہوں گے نا ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ مسجد کا امام ہنس رہا ہے کہ رو رہا ہے, اس لیے کہ وہ تو نظریں نیچی کر کے نماز پڑھیں گے, اور یہی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے. لیکن اللہ اکبر, ان شریفوں کی بات کروں جن کے قدموں سے شرافت وابستہ ہو کر معراج پاتی ہے, اس صف کے اندر ابو بکر ہے, عمر ہے, علی مرتضیٰ ہے. اللہ اکبر, میرے آقا کریم کے صحابہ ہیں, اور سرکار علیہ السلام نماز کی حالت میں مسکرائے. آقا کریم مسکرائے, میدان میں نماز ہو رہی ہے, حضور مسکرائے. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نماز میں مسکرا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے, یہ بات تفسیر مزری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ حضور کو پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نماز میں نماز پڑھ رہے تھے کہ میرا منہ دیکھ رہے تھے. آپ غور فرمائیں, نماز پڑھنا چاہیے کہ امام کا منہ تکنا چاہیے. اس سے پتا چلا صاحبو حضور علیہ السلام کے صحابہ ایسے تھے, وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے, چہرہ عبادت مصطفیٰ کا تکتے تھے, سرکار کا رخ بد دعا تکتے تھے, ان کو عشق تھا حضور سے. اللہ کی نماز بھی حضور کو دیکھتے تھے. اور امام بن کے حضور آگے کھڑے, بتائیے نا اگر امام آگے کھڑا ہو تو یوں ہی نظر پڑ جائے گی ایسے ہی؟ جب تک کہ یوں جھاک تاک نہ ہو تو بتاؤ چہرہ دکھ سکتا ہے؟ اور وہ بھی ہنسنا مسکرانا. صحابہ کرام حضور کیوں مسکرائے؟ سرکار نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے کہ نماز پڑھے تھے. ان کو معلوم ہے کہ نماز کی معراج ہے, حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز کی معراج ہے. امام الانبیاء کا چہرہ نماز میں دکھے تو نماز کی معراج ہے. آقا نے فرمایا کہ مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا سردار جبریل 4000 فرشتوں کو یا 7000 فرشتوں کو لے کر آپ لوگوں کی مدد کے لیے آیا, اور جب ہم جنگ جیت گئے, کام مکمل ہو گیا, تو جبریل گیا. اور جبریل جب گیا تو اس نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولو. آسمان کے دروازے پہ دستک دی. یہ جبریل کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, اپنے گھر جانے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ جلسے میں آئے, گھر والوں سے اجازت لے کر آئے ہوں گے, لیکن جب آپ جلسے سے واپس جائیں گے تو آپ کو اجازت ہوگی حافظ غفران صاحب اچھا میں جاؤں؟ نہیں کہیں گے تو کیا آپ یہاں روڈ پہ بیٹھے رہیں گے؟ ارے اپنے گھر سے آئے ہیں, گھر جانے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ صاحب مزری لکھ رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا, اور نماز میں میں نے دیکھا کہ جبریل دروازے پر, آسمان کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. دران نے فرمایا نہیں کھولنا. اللہ نے فرمایا نہیں کھولنا. کیوں نہیں کھولنا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا جبریل میں نے تجھے بھیجا تھا محبوب کی مدد کے لیے, تو جو تو واپس آیا ہے تو کیا میرے محبوب سے اجازت لے کے واپس آیا ہے؟ میرے حبیب سے اجازت لے کے واپس آیا ہے؟ جبریل نے کہا نہیں اللہ, میں تیرے حبیب سے اجازت کے بغیر آ گیا. تو اللہ تو مالک و مختار ہے. اچھا ٹھیک ہے, محبوب سے اجازت کے بغیر آ گیا, وہ بندہ ہے, میں خدا ہوں, اس کی نہیں چلے گی میری چلے گی. ٹھیک ہے, وہ اجازت نہیں دیتا, میں دیتا, آ جا. لیکن نہیں, محبوب محیط میں میرا تیرا. اللہ اکبر. رب نے فرمایا جبریل یہ دروازہ آسمان کا تیرے لیے اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک تو میرے محبوب سے جا کر اجازت نہ لے کر کے آئے. اب آپ غور فرمائیں, سید الملائکہ کو زمین پر آنے کے بعد جانے کے لیے حضور کی اجازت ضروری ہے, وہ امام الانبیاء ہے. آقا کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو میں مسکرا دیا. کہاں آسمان کہاں زمین. جبریل آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو حضور کو نظر آتا ہے. آپ بتائیں جب زمین پہ رہ کے آسمان کا منظر دیکھتے ہیں تو مدینہ منورہ میں رہ کر مالیگاؤں کا منظر نہیں دیکھ سکتے؟ آقا کریم ہمیں اور تمہیں نہیں دیکھ سکتے؟ حضور فرماتے اس لیے مسکرایا کہ جبریل واپس آیا. کہا حضور اجازت ہے. جب میں نے اجازت دی تب جبریل واپس گیا. قربان جائیں یہ جبریل ہے, فرشتوں کا سردار, یہ اپنے نبی کا مرتبہ ہے. لیکن اس شان والے نبی کو آپ نے کہاں رکھا؟ ہوٹلوں کی کرسیوں پر اس نبی کے لیے تم بحث کرتے, مسجدوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بجائے بحث کرتے ہو. نبی کیا تھے؟ ارے کیا تھے؟ جبریل سے پوچھ.
नबी क्या थे सिद्दीक से पूछ, नबी क्या थे अल्लाह से पूछ, रब तबारक व तआला से पूछ वो क्या थे, अल्लाह तुझे बताएगा क्या थे। अल्लाह फरमाता इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब ए नबी हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, खुशखबरी बना देने वाला बना के भेजा, डर सुनाने वाला बना के भेजा। अल्लाह तेरा महबूब और क्या कहा, ताहा, अल्लाह इसका तर्जुमा क्या कहा, तुझे पता ही नहीं चलेगा क़यामत तक कि मेरा महबूब है क्या। खुदा की कसम, जिसके अलकाब का तर्जुमा नहीं हो सकता उसके अलकाब की तर्जुमानी, उसकी जात की तर्जुमानी कैसे हो सकती है। ये अपने नबी की शान, अपने आका का मकाम है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन तुमने अपने नबी को जैसे थे ना वैसा जाना ना वैसा माना, और जब वैसा जाना नहीं माना नहीं तो फिर वैसी मोहब्बत दिलों में कैसे पैदा होगी। और जब नबी ये पाक की मोहब्बत दिलों में ऐसी पैदा नहीं होगी तो फिर तुम मोमिन कैसे होंगे। और जब तक तुम मोमिन नहीं बनोगे उस वक्त तक तुम कामयाब कैसे हो सकोगे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं बुझी आग इश्क की अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मुसलमानों, जब तक दिल में इश्क रसूल की आग जलती रहेगी उस वक्त तक तुम मोमिन रहोगे। जिस दिन इश्क की चिंगारी दिलों से बुझ गई उस दिन तुम राख का ढेर हो जाओगे। और आज 225 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन राख का ढेर हो चुके हैं। शाम उजड़ गया, हल्ब के लिए टीवी चैनल चीख रहे हैं, हल्ब के लिए अखबारात मातम कर रहे हैं। 5 लाख आबादी का सनती मरकज मुल्क शाम का आज से 5 साल पहले 2011 से पहले जिस मुल्क शाम हल्ब का हाल यह था कि बंबई की रौनक से बढ़कर उस शहर में रौनक थी। मैंने खुद उस शहर में 3 दिन गुजारे हैं। 2005 में मैं 3 दिन उस शहर में रहा हूं। मुल्क शाम का वो शहर हल्ब जहां जिसके करीब हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद का मजार है। वो मुल्क शाम का शहर खंडरात में तब्दील हो गया। मुल्क शाम खुद खंडरात में तब्दील हो गया। यमन खंडरात में तब्दील हो रहा है। बैतुल मुकद्दस खंडरात में तब्दील हो रहा है। सऊदी पर अटैक हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, इराक लुट गया, लुट रहा है। ये क्या है मुसलमानों? दिलों से इश्क मुस्तफा निकल गया, इश्क मुस्तफा दिलों से दूर होता चला गया। इसलिए इस्लाम दुश्मन ताकतों ने अच्छी तरह समझा, जब तक मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत रसूल रहेगी ये कौम को कभी हम शिकस्त नहीं दे सकते। मुसलमान फाका कश होता है, मुसलमान नंगा होता है, भूखा होता है, लेकिन फिर भी मुसलमान कहीं पर शिकस्त नहीं खाता, इसलिए कि मुसलमान इश्क रसूल की बुनियाद पर जंग जीतता है, इश्क रसूल की बुनियाद पर मैदान मारता है। मुसलमान जहां डट जाता है, मोहब्बत रसूल में डटता है, दुनिया की कोई ताकत इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने 1 सदी पहले रोना रोया था, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो मजहब इस्लाम गालिब